کی یہ ترقی دیکھی تو اب آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ کامیاب ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ اب آپ صاحب عقل ہیں، آپ نے فیصلہ کیا، انہوں نے اس توقع سے پیسے لگائے تھے کہ بچہ کامیاب ہو جائے گا تو ساری جو ہے الجھنیں کیا ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی، میں کامیاب ہو گیا۔ تو ایک پہلو وہ تھا کہ جہاں ناکامی ملی تھی تو یہ کیا ہو گئے؟ ناکام ہو گئے، یعنی ہم نے سب نے کیا کہا؟ ناکام، جو ان کے بچے کامیاب نہیں ہو سکے۔ دوسرا جو پہلو تھا جہاں بچے کامیاب ہوئے تھے وہاں ہم نے ان سے کیا کہا؟ کامیاب۔ اب یہاں سے سنیے، اگر مثال پہنچ گئی ہے آپ تک تو اب سنیے، اب سنیے یہاں سے اگر متوجہ ہو جائیے۔ اب اس تناظر میں دیکھیے حسین کی جیت کو اور ہار کو۔ بھئی صاحب عقل لوگ ہیں نا، یہ اس توقع میں پیسے خرچ کر رہے تھے، توقع پوری نہیں ہوئے تو ناکام، پوری ہو گئی تو کامیاب ہو گئے نا۔ تو اب میں یہاں ایک جملہ پہنچا رہا ہوں اس اشرے کا، تاریخی جملہ سن لیجئے۔ حسین کی ہار اور جیت کو یزید کے مقابل میں مت دیکھیے گا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی اپنے تناظر میں دیکھیے، اپنے آپ کو سامنے رکھ کے دیکھیے۔ ارے حسین نے جتنی بھی قربانی دی، جتنی بھی زحمت اٹھائی، علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکال دیا، اور بھی زحمتیں اٹھائی، تو اپنے تناظر میں رکھ کے دیکھیے حسین اس لیے زحمتیں اٹھا رہے تھے تاکہ میں یہ زحمتیں اٹھا لوں۔ میرا چاہنے والا نمازی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، عبادت گزار بھی ہو، تارک الصلاۃ نہ ہو، ارے میرے زینب کی کلیزے پردہ دار بھی ہو، بے حیا نہ ہو، بے پردگی ان کے گھروں میں نہ ہو۔ اگر ایسا ہے، اگر اس تناظر میں ایسا ہے تو پھر سمجھیے کہ حسین کامیاب ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، حسین کا چاہنے والا شرابی ہے، کبابی ہے، بدخور ہے، اس کی کلیزیں بے پردہ ہے، تو پھر سمجھیے کہ آپ نے حسین کی توقع کو ختم کر دیا۔ اب سمجھے آپ مقصد حسین، مقصد حسین یہ تھا کہ جب میں امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں، نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں، تو میرا چاہنے والا ایسا ہو کہ لوگ یہ کہہ سکے یہ جو جا رہا ہے حسینی جا رہا ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، حیدری، حیدری۔ یہ ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ حسین کب کامیاب ہوں گے؟ جب ہم حسینی ہو کر ہم کامیاب ہوں گے، ہمارے اندر امر بالمعروف ہوگا، ہمارے اندر نہی عن المنکر ہوگا۔ لیکن اگر ہم زیرو ہیں تو جیسے اس باپ کی توقع ٹوٹی تھی ایسے حسین کی توقع ختم ہو جائے۔ ایسے حسین کو اب کہیے کیا فیصلہ لیا تھا جب اس کے بچے فیل ہو گئے تھے، جب کچھ نہیں کر پائے تھے؟ ایک صاحب عقل نے کیا فیصلہ لیا تھا کہ وہ شخص ناکام ہو گیا۔ کامیاب کب مانا تھا؟ جب اس کا بچہ MBBS اور MD ہو گیا تھا۔ تو آپ سمجھیے آپ اپنے تناظر میں حسین کی فتح اور جو ہے کیا ہے اس کو دیکھیے۔ اگر ہم واقعی پرہیزگار ہیں، ہم واقعی دیندار ہیں، ہمارے اندر واقعی اسلام ہے، ہمارے اندر دین ہے، تو پھر کیا ہے حسین کا مقصد ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ ہمارے گھروں میں پردہ ہے، ہمارے گھروں میں حیا ہے، تو پھر زینب کی چادر کے چھننے کا افسوس کرنا۔ ورنہ اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر بیکار، کچھ بھی نہیں، حسین کا مقصد تو فیل ہو رہا۔ تو مقصد حسینی کو ہمیں زندہ کرنا۔ مجلسوں کا مطلب، ان جو ہے عزا کا مطلب، فرش عزا کا مطلب کیا ہے؟ مقصد حسین زندہ کر دو۔ امر بالمعروف، اچھائیوں کو عام کر دو، ونہی عن المنکر، برائیوں کو ختم کر دو۔ اور حسین نے یہی تو کیا، یہی تو پیغام دیا کہ میں اچھائیاں قائم کرنے آیا ہوں، برائیوں کو ختم کرنے آیا ہوں۔ عزیزو ختم ہو گئی بات۔ حسین کا مقصد پتہ چل گیا۔ حسین کیوں نکلے؟ جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلے، امر بالمعروف کے لیے نکلے، نہی عن المنکر کے لیے مدینے سے نکلے۔ کیسے نکلے؟ بچوں کو ساتھ لے کے نکلے،
بہنوں کو ساتھ لے کے نکلے، اولاد کو ساتھ لے کے نکلے۔ یہ حسین کس قافلے کے ساتھ نکلے ہیں؟ اور نکلے ہیں تو نانا کے روزے سے کیسے نکلے، ماں کی قبر سے کیسے نکلے، بھائی کے مزار سے حسین کیسے نکلے۔ تو تاریخیں ہیں نا کہ حسین نے جب مدینہ چھوڑا ہے نا تو حسین پلٹ پلٹ کے مدینے کو دیکھتے تھے۔ ارے زہرا کا لال کس آرزو سے مدینے کو دیکھ رہا تھا۔ زہرا کے لال کو پتا تھا کہ اب میں مدینے واپس نہیں آؤں گا۔ عزیز و حسین چلے گئے، کربلا میں پہنچے۔ 2 محرم کو حسین کا قافلہ کربلا میں پہنچا۔ 3 محرم آئی، 4 محرم آئی، حسین پہ پانی بند کر دیا گیا۔ عزیز و 5 آئی، 6 آئی، 7 محرم کو حسین کے خیموں میں پانی ختم ہو گیا۔ اور جب پانی ختم ہو گیا عزیزو، اب 8 کا دن آیا، 9 کا دن آیا، روزے عاشورہ آ گئی۔ حسین کے بچے اعلیٰ تش کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ حسین کے خیموں سے اعلیٰ تش کی صدائیں آنے لگی۔ عزیزو 8 کا دن گزرا، 9 کا دن گزرا، شب عاشور آ گئی۔ شب عاشور کون سی شب ہے؟ یہ آخری شب ہے زہرا کے لال کی۔ زہرا کا لال ایک شب کا مہمان ہے۔ عزیزو میں پھر ایک جملہ کہہ دوں، اگر حسین کے مصائب پہ کسی کو رونا نہیں آ رہا ہوگا تو وہ اپنی گردنوں کو جھکا لے، اپنی نگاہوں کو جھکا لے حسین کے مصائب کے احترام میں۔ اس لیے کہ امام فرماتے حسین پہ ایسے رو